بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ آپ کے لیے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم نے بہت دعائیں کی تھیں۔ اس لیے اماں حوا نے آپ کا نام شیس رکھا۔ شیس کے عربی میں معنی حتیٰ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا خوبصورت اور خوبصورت تحفہ۔ پیارے دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل قصہ اور آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کو تفصیلاً سنانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کی مدد سے لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد اس پر غصہ کرے گا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونیت اختیار کی۔ بعد از شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل بہت سعادت مند، نیک اور شائستہ نوجوان تھے۔ اس کی ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مددگار ہوگا۔ نیز حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو معلوم ہو گیا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل کو کثر سجے گا، اور اس کی اس حسد کی وجہ سے بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کی یاد میں گھنٹے آنسو بہایا کرتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو اس دنیا میں آگے بڑھائے اور میری بات، تیرے پیغام کو دنیا میں عام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت سے نوازا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور حضرت اماں ان کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور قابیل اور حابیل کے بھائی تھے۔ اماں حوا نے صاحبزادے کا نام شیس رکھا۔ اس کے علاوہ حضرت شیس علیہ السلام کی شکل و صورت حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ حضرت آدم اور اماں حوا آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ آپ کی اولاد میں سے آپ کا جانشین بنے گا، کیونکہ شروع ہی سے انہوں نے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم نے انہیں درس و تدریس اور تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کے گھڑیوں کی پہچان کروائی اور اوقات پر ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو حضرت شیس علیہ السلام سے امید تھی، جس کی
بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار کفر کے راستے چل نکلا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو جانشین اور اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ 960 کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے اعلیٰ منصب پر فیض کیا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغی کاموں میں مصروف رہتی۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 400 آسمانی کتابیں نازل کیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث پر اتارے گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد کی دی ہوئی تعلیم کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی پر وقف کر دی۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کا کفر و شرک میں مبتلا رہنے پر بہت فکر مند رہتے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں پر لگے رہتے۔ انہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو کہتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے گریز کرتا ہو، مصیبت پر صبر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے انوش کے سپرد کر دیے۔ دوستو، یہ تھا حضرت شیث علیہ السلام کا مکمل قصہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں